بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ آج ہم کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 23 ڈسکس کریں گے، جو کہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے بقیہ کمپوننٹس ہیں، اور پھر آخری ٹاپک ہوگا ہمارا امپلیمنٹیشن کا، یعنی اس چیپٹر کا یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے دو کمپوننٹس ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں سے پہلا تھا ڈیٹا یوزیج اور اس کا انالیسز، اور دوسرا تھا ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز۔ تو ریمیننگ کمپوننٹس دیکھتے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے فائل آرگنائزیشنز۔ فائل آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فائلز آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کرنی ہیں، اس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جائے گا۔ چیپٹر نمبر 1 میں ہم فائل کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ فائل جو ہوتی ہے وہ بہت سارے ریکارڈز کی کلیکشن کو کہا جاتا ہے، اور جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بہت ساری فائلز، ڈفرینٹ ٹائپس کی، یعنی ہیٹروجینیس فائلز آپ کی ایک ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو فائل آرگنائزیشن اصل میں وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں اسٹور کروایا جاتا ہے، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو دوبارہ سے ریٹریو کر سکیں۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ڈیٹا کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز پہ اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے آپ ڈیٹا کو وہاں سے دوبارہ دیکھ سکیں۔ تو سسٹم ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ان کو یعنی سسٹم ڈیزائنر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اس ڈیٹا بیس سسٹم کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں فائل آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ چند باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فزیکل کریکٹرسٹکس آف دا اسٹوریج ڈیوائسز، یعنی جس اسٹوریج ڈیوائس پہ آپ کی وہ فائلز ڈیٹا بیس کے اندر جا کے اسٹور کی جائیں گی، اس کے فزیکل کریکٹرسٹکس، مطلب اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے، اس کا ایکسیس ٹائم کیا ہے، یوزر کو ڈیٹا جلدی رسپانس کر کے واپس ملے گا، یوزر کے ڈیٹا کو اسٹور کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی۔ پھر اس ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں آپریٹنگ سسٹم کون سا یوز کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر فائل مینجمنٹ سافٹ ویئر۔ فائل مینجمنٹ سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے آپ نے اپنی اس فائل کے اوپر یا فائلز کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جیسے فائلز کو ڈیلیٹ کرنا، فائلز کو کاپی کرنا، موو کرنا، فائل کا بیک اپ لینا، سو اینڈ سو۔ تو یہ چیز بھی جو سسٹم ڈیزائنرز ہوتے ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ پھر یوزر کی ریکوائرمنٹ ڈیٹا کو اسٹور کرنے اور اس کو دوبارہ سے ایکسیس کرنے کے حوالے سے، یہ تین باتیں سسٹم ڈیزائنر کو دیکھنی پڑتی ہیں جب وہ کسی بھی اسٹوریج میڈیا کو یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا فائل کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور فائلز کے آرگنائزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کن کن باتوں کو ضرور ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایکسیس فاسٹ ایکسیس فار ڈیٹا ریٹریول، یعنی آپ نے فائلز کو اس طرح سے آرگنائز کرنا ہے کہ جب بھی یوزر کو ڈیٹا چاہیے ہو دوبارہ دیکھنا تو اس کو جلدی وہ ڈیٹا مل سکے، اس کے ایکسیس جلدی ہو سکے۔ پھر اسٹوریج اسپیس کا ایفیشینٹ یوز، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر جو اسپیس ہے وہ لاسٹ ہو، اس کو ایفیشینٹلی یوز کرنا۔ پھر پروٹیکشن فرام فیلئر اور ڈیٹا لاس، یعنی اگر آپ کا ڈیٹا فیل ہو جاتا ہے، اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں، ڈیٹا لاس ہوتا ہے یا اس کے چانس ہو ڈیٹا لاس ہونے کے، تو اس کو اس چیز سے پروٹیکٹ رکھنا کہ کوئی بھی ان آتھورائز یوزر ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے، یا ایکسیڈنٹلی یا انٹینشنلی کسی ڈیٹا کو وہ ڈیلیٹ یا لاس نہ کر سکے۔ ری آرگنائزیشن کے منیمم چانسز ہوں اس کے اندر، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو فائلز کو بار بار جو ہے وہ آرگنائز کرنا پڑے، اس کے چانسز نہیں ہونے چاہیے، اس کو منیمائز رکھنا پڑتا ہے۔ اکوموڈیشن گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آرگنائزیشن کے اندر اور بھی کسی قسم کے فائلز یا اس میں ڈیٹا زیادہ سٹور ہو رہا ہے یا اس کا فائل کا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے، تو آپ کی فائل آرگنائزیشن کے اندر اس گروتھ کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ ان آتھورائز یوزر سے اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنا۔ سو دیز آر دی کرائیٹیریاز فار سلیکٹنگ فائل آرگنائزیشن۔ اس کے بعد ہے انڈیکسز۔ اس ٹاپک کو بھی ہم چیپٹر نمبر 2 میں پہلے سے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ انڈیکس کیا ہوتی ہے؟ ایک علیحدہ سے ٹیبل ہوتا ہے
جس کو آپ کے ٹیبل یا ٹیبلز میں سے ریکارڈ کو لوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ آپ کی بک کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس کو ایکسیس کرنے کے لیے الفابیٹیکلی انڈیکسز بنائی جاتی ہیں، انڈیکس بنائی جاتی ہے جس میں الفابیٹیکلی تمام ٹاپکس کو رکھا جاتا ہے کہ کون سا ٹاپک کس پیج پر موجود ہے. اسی طرح سے آپ کے ٹیبل میں جو ریکارڈز ہیں کس لوکیشن پہ کون سا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے ٹیبل بنایا جاتا ہے جس کو ہم انڈیکس ٹیبل کہتے ہیں یا انڈیکس کہتے ہیں. انڈیکس جو ہے وہ پرائمری کی پر بھی بنایا جا سکتا ہے اور سیکنڈری کی یا فورن کی کے اوپر بھی بنایا جا سکتا ہے. پرائمری کی، سیکنڈری، فورن کی یہ آپ لوگ چیپٹر نمبر 2 میں پہلے سے پڑھ چکے ہوئے ہیں. اور انڈیکس کو بنانے کا مطلب یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریکارڈز کو سپیڈ سے سرچ کر سکیں، تیزی کے ساتھ. جیسے بک کا انڈیکس ہوتا ہے اس سے آپ کو کسی بھی ٹاپک کو سرچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور جلدی سے ٹاپک سرچ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کے ٹیبل میں کسی بھی ریکارڈ کو سرچ کرنا ہو تو انڈیکس آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس ٹاپک کو سرچ کرنے کے حوالے سے. تو ڈیٹا بیس کے اندر علیحدہ سے انڈیکس ٹیبلز یا انڈیکسز بنائی جاتی ہیں. یہ کمپوننٹس سے ڈیٹا بیس، فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے. اس کے بعد آخری چیز آتی ہے امپلیمنٹیشن. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ڈیٹا بیس ڈیزائن کا یہ لاسٹ سٹیپ ہے امپلیمنٹیشن، جس کا لفظی مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس سے ڈیٹا بیس سسٹم کو اب لاگو کرنا ہے آپ نے، یعنی ڈیٹا بیس کو اب آپ نے انسٹال کرنا ہے، اس ڈیٹا بیس سسٹم کو رن کیا جائے گا. آپ نے ڈیٹا بیس سسٹم بنا لیا، اب آپ یوزر کے سسٹم پہ جا کے ان کے کمپیوٹرز پہ جا کے ڈیٹا بیس کو انسٹال کریں گے، نیسیسری سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اور پھر وہاں پہ اس ڈیٹا بیس کو آپ ایگزیکیوٹ کر دیں گے. اس کے لیے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو سرور کمپیوٹرز اور نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی سرور کمپیوٹر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے ڈیٹا بیسز کو سٹور کیا جاتا ہے، جہاں سے یوزرز نے اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے. اور نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، چونکہ ابھی ہم اس سے پہلے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشن نیٹ ورک کی شکل میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پھر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ اس ڈیٹا بیس سسٹم کو نیٹ ورک کے اندر انسٹال کیا جا سکے تاکہ یوزرز اس نیٹ ورک کے تھرو اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. پھر یوزرز کو آتھورائزیشنز یا پرمیشن دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا ٹاسک پرفارم کر سکیں. اوبیسلی کہ تمام آرگنائزیشنز میں یوزرز ایک ہی اسٹیٹس پہ یا ایک ہی ڈیزگنیشن پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ڈفرینٹ ڈیزگنیشن کے یوزرز ہوتے ہیں، تو ان کی آتھورائزیشن رکھنی پڑتی ہے. یہ کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا یوزر ڈیٹا ایکسیس کرے گا، کون سا یوزر کون سا ڈیٹا ایکسیس نہیں کر سکتا، کون سا یوزر ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کون سا یوزر ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کس یوزر کے پاس یہ رائٹ ہیں کہ وہ ڈیٹا میں اپڈیٹ کر سکتا ہے، کس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوں گے کہ وہ ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے آتھورائزیشن یا جو پرمیشنز ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بناتا بھی ہے اور اس کو آگے انفارم بھی کر دیتا ہے تاکہ یوزرز کو اپنی آتھورائزیشن کے بارے میں پتہ چل سکے. اوبیسلی آپ نے جب ڈیٹا بیس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو نیٹ ورک کی شکل میں کرنا ہوتا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن لنکس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور جس سے کہ بہت سارے ایکسپینسز بڑھنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. اور چونکہ یوزر جو ہیں وہ بہت دور دراز ایریا سے آپ کے اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں، جس کی اگزامپل آپ کے سامنے آپ کا گوگل یا جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے. اور جی میل کا اکاؤنٹ آپ پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی رہ کے اوپن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی مدد سے پورا نیٹ ورک بناتا ہے تاکہ یوزرز جہاں بھی ہوں، تھاؤزنڈز آف کلومیٹر دور بھی اگر ہیں تو وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. تو یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں ایک ٹاپک جو ڈیٹا انٹیگریٹی یا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس کا ہے وہ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے، اس لیے اس کو میں نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 اس کے بعد شروع کریں گے. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.